پارہ نمبر 1 سورہ الفاتحہ آیت نمبر 7 و اور لا آیت نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور لا نہ الضالین ان کا جو گمراہ ہوئے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو انعام کیا، اور ان کا نہیں دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے، اور ان کا نہیں جو بھٹک گئے، nor of those who went astray such as Christians. ایکسپلینیشن، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا جو بھٹک گئے، یہ راستہ یہود اور نصارہ کا ہے جن پر چلنے سے ہمیں صرف اور صرف گمراہی ہی ملے گی۔ ایمان والوں کا راستہ وہ ہے جس میں وہ سچ کو جانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہود نے مذہب پہ چلنا چھوڑ دیا اور نصارہ نے سچا علم کھو دیا، اسی لیے یہودیوں کے لیے غضب ہوا استعمال ہوا ہے، غضب کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اور نصارہ کے لیے بھٹکے ہوئے کیونکہ انہوں نے سچا علم کھو دیا، کیونکہ ان کے پاس تورات اور انجیل تھی نا، یہ سب ہونے کے باوجود وہ بھٹک گئے۔ جو سچ پر عمل نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہوتا ہے، لیکن نصارہ کے لیے بھٹک گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھٹک گئے، بالکل ہی اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، تو اس طرح سے لوگوں کے پاس کتابیں آئیں، اس کے بعد بھی یہ بھٹک گئے۔ بلکہ دونوں یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہوا، لیکن یہود پر زیادہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ یہود جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر وہ غصہ ہوئے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اور نصارہ کے لیے بھٹکے ہوئے جیسے لفظ استعمال کیے گئے قرآن میں آتا ہے، جو پہلے سے بھٹک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں ہے۔ یہاں ہم نے 3 طرح کے لوگوں کو دیکھا، انعمت علیہم، ان کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، جن پر اللہ کا انعام ہوا، علم آیا پھر عمل بھی کیا۔ دوسرے مغضوب علیہم، ان کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں، علم آیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ پھر تیسرے ہیں ضالین، ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے، انہوں نے اپنا سچا علم بھی کھو دیا اور عمل بھی نہیں کیا۔ سیدھے راستے پر وہی لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا، اس لیے اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب تک ہم علم نہیں حاصل کریں گے ہم عمل کیسے کریں گے؟ آمین۔ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین کہنے کو کہا گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کہنا ہے حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پرانے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسلم کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام فلالضالین کہے تو آمین کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا۔